تو یہ وہ منصوبے ہیں، یہ وہ کارکردگی ہے، یہ وہ پرفارمنس ہے جو ہم نے کی ہے، اور یہ اس کی بیسس پہ ہم اب اگلے الیکشن میں جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی تو جی ٹی روڈ کا سفر ختم ہو گیا، لیکن ان کے جو منصوبے تھے وہ ختم نہیں ہوئے۔ ان کے منصوبوں پر آج بھی عمران خان بار بار اپنی جعلی تختیاں لگاتا ہے، لیکن ہم جب الیکشن میں گئے تھے تو ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر گئے تھے، اور یہ حکومت بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی لے کر آتی، اپنی پرفارمنس لے کر آتی، اپنے منصوبے لے کر آتی، یہ حکومت ایک خط لے کر آ گئی، اور وہ بھی جعلی خط جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں آج یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ خط جس کو آپ نے چھپا کر طے لگا کر پتہ نہیں کون سی دراز میں رکھا ہوا ہے، اس خط کے سارے کانٹینٹس تو آپ بتا چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پوری اپوزیشن، بلکہ 197 ارکان جو ہیں اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ سازش میں شامل ہیں۔ آپ نے ان ممالک کے نام بھی لے دیے جو آپ کے خیال میں سازش میں شامل ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کے سازش تیار ہوئی۔ سب کچھ آپ نے بتا دیا، تو وہ آپ نے خط کیوں نہیں دکھایا؟ خط کے تو سارے کانٹینٹس آپ نے خود بتا دیے عوام کو، تو وہ خط نہیں آپ نے دکھایا۔ وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں، اور وہ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا۔ اگر اتنا ہی وہ خط تھا اور کوئی سازش تھی تو آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے وہ خط کو رکھنا چاہیے تھا، پاکستانی قوم کو وہ خط دکھانا چاہیے تھا، اور جو شخص جس کا نام عمران خان ہے، چند دن کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے پورے آئین کو کے اوپر خود کش حملہ کر سکتا ہے، پاکستان کا تمسخر بنا سکتا ہے، تماشا بنا سکتا ہے، آئین کو توڑ سکتا ہے، وہ یہ بات اگر کہے کہ میں نے اس لیے وہ خط نہیں دکھایا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ۔ آئین توڑنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن خط دکھانا آپ کو مشکل لگتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خط جو تھا اس میں کوئی ایسی نہ کوئی بات تھی، نہ ذکر تھا۔ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا، جس کو یہ کیبلز یا مراسلے کا نام دیتے ہیں۔ یہ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس کا سارا سیاسی نوک پلک جو ہے وہ درست کی گئی، اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خط جب عوام کے سامنے آئے گا یا قوم کے سامنے آئے گا یا میڈیا کے سامنے آئے گا تو پول تو کھل جائیں گے، کیونکہ حکومت تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ وزیر اعظم ایک کھڑا ہو کر جھوٹ بول دے اور وہ اس کا جھوٹ چل جائے، کیونکہ وہ حکومت کے اندر اور بھی بہت سارے ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے اگر آپ یہ خط رکھتے جو کہ آپ نے نہیں رکھا تو آپ کے خط کا تیا پانچا تو فوراً ہو جاتا، اور پھر آپ نے منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کی ڈرافٹنگ کی، اور جس وقت یہ خط کا ڈرامہ آپ نے اگلے دن کرنا تھا اس سے ایک دن پہلے آپ نے پاکستانی جو امبیسڈر ہیں یا ہائی کمشنر ہیں جو امریکہ میں، ان کو آپ نے راتوں رات برسلز سمگل کرایا، ان کو راتوں رات برسلز بھیجا، امریکہ سے ان کو برسلز بھیجا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ خط کا جب یہ ڈرامہ سامنے آئے گا تو اگر امبیسڈر اس ملک میں ہوا تو اس سے سوال ہوں گے۔ کہاں ہیں وہ امبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں، جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی سچی بات تھی کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں، ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے۔ تو یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے۔ پھر آپ نے کہا، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، NSC جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے، آپ نے اس کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا، اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں حصے دار ہے، تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ نے ایک
وہ والا ادارہ یا وہ والی کمیٹی یا وہ والا فورم جو پاکستان کے قومی مسائل کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی تھریٹس کے لیے، جو اتنے سیریس جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کمیٹی بنی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے. آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے. انہوں نے میں یہ پاکستان کے جو ملٹری ادارے ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں. یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا، اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں.